جلد کامیاب ہو. چاہے وہ سورہ مزمل کا عمل ہو، چاہے وہ سورہ یاسین کا عمل ہو، چاہے وہ سورہ رحمان کا ہو، آیت الکرسی کا ہو، چہل کاف کا ہو یا سورہ قریش کا ہو، آپ کا کچھ بھی عمل ہو. آج میں آپ کو ایک ایسا تحفہ دیتا ہوں کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہو، آپ اس میں کامیاب ہر حال میں 100% ہو گئے. آج ادھر آ جائیں. ہر حال میں اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے ناکامی کی. اچھا، چاہے آپ سے غلطی کیوں نہ ہو جائے، انسان میں غلطی ہوتی ہے، سب سے ہوتی ہے. چاہے آپ سے پڑھتے ہوئے تسبیح کیوں نہ چھٹ جائے، چاہے آپ کا گیپ کیوں نہ ہو جائے، ایسا کیا کون سا عمل ہے وہ کہ جو ان تمام خامیوں کو پورا کر رہا ہے؟ انسان کوئی بھی عمل کرے، صرف اس کو اپنے ورد میں رکھے، بڑے سے بڑا عمل کر لے، اس کو رجت ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہوگی اس کو. وہ کون سا عمل ہے ایسا کہ جس کا رب نے تمہیں خود حکم دیا ہے؟ جس کا تمہیں رب نے اور اپنے محبوب کو دیا ہے. درود شریف کا تو اہل ایمان کے لیے نا، ایمان والوں کے لیے، امتیوں کے لیے. تو وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جو آپ کے تمام عمل کے جتنے بھی نقائص ہیں ان سب کو دور کر دے؟ اگر آپ دنیاوی معاملات میں ہیں آپ کو پورا ہو جائے، روحانیت کی تلاش ہے وہ آپ کی پوری ہو جائے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اگر عمل کے اندر کامیاب ہو گئے، یہی تصرفات، یہی روحانیت جو مجھے میرے بزرگوں سے ملی ہے یہ میری اولادوں میں بھی قائم رہے. اور اگر آپ وہ عمل کرتے ہو نا تو وہ بھی آپ کے اولادوں میں منتقل ہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی. وہ کون سا عمل ہے؟ وہ ہے استغفار کا. کس کا عمل ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ اے نبی جب تک آپ روئے زمین پر ہیں آپ کی امت پہ میں عذاب نہیں دوں گا. اور اس کے آگے والی آیت میں کیا کہا؟ میں اس وقت تک عذاب نہیں دوں گا جب تک آپ کی امت کے لوگ استغفار پڑھیں گے. یعنی کہ استغفار پڑھنے والے پر کسی قسم کا عذاب یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے. نعمت کا چھن جانا کسی عذاب سے کم نہیں ہے. تو اس لیے جو تم عمل کرتے ہو، جو نعمت تمہیں ملتی ہے، تم چاہتے ہو کہ دنیا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے، مرنے کے بعد بھی رہے، تو استغفار کی تسبیح اپنے اوپر لازم کر لو. کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں سے تھا. آپ خود پڑھتے تھے. جبکہ استغفار بیسیکلی ہے کیا؟ استغفار کو کبھی سمجھا ہے؟ ہم استغفار کو یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم اپنے غلطی کی معافی مانگ رہے ہیں، ہم مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم سلینڈر ہو رہے ہیں. یہ تو اس کا ظاہری مفہوم ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے استغفار کی؟ اب نبی تو معصوم ہیں، ان کو اللہ رب العزت حکم دے رہا اور ایسے وقت میں دے رہا ہے کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. کہ ہم نے تمہیں نصرت دے دی، ہم نے تمہیں فتح دے دی، اور تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں. اے نبی بس آپ اپنے رب کی تسبیح کریں اور استغفار کریں. یہاں پہ استغفار کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، قرآن میں جتنی جگہ استغفار لفظ الگ الگ استعمال ہوا ہے نا، اس کے معنی تو وہی رہے، لیکن اس کی روحانیت کا مفہوم اور اس کا پہلو بدل گیا.
اگر آپ سمجھو تو، کیونکہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یہاں پہ جو اللہ رب العزت نے استغفار کا حکم دیا تھا نا، وہ ان نعمتوں کو قائم کرنے کے لیے تھا جو امت کے حصے میں آنی تھی. ورنہ نبی سے تو کوئی گناہ صدر نہیں ہو سکتا. اچھا، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے، اور اگر تم استغفار کرو گے تو میں تمہارے رزق کو بڑھا دوں گا. میں تمہارے، اب تمہاری رزق کی تڑپ کیا ہے، تمہاری بھوک کیا ہے؟ رزق کہتے کسے ہیں؟ ہم رزق اناج کو سمجھتے ہیں. اناج تو اس کا ظاہر ہے. رزق تمہاری صحت ہے. رزق وہ نعمتیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں عطا کی، جسے تم آنکھوں سے دیکھتے ہو، منہ سے بولتے ہو، کانوں سے سنتے ہو، پیروں سے چلتے ہو، سانس لیتے ہو، تمہارا دل دھڑکتا ہے، تمہارا دماغ کام کرتا ہے، تمہاری روحانیت، تمہارا رب سے راضی ہونا، رب کا تم سے راضی ہونا. یعنی کہ رب کہے کہ میں تجھ سے راضی ہوا. یہ سب کچھ تمہیں کیسے مل رہا ہے؟ صرف ایک استغفار سے. کہتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور میں نے نا رزق کی تنگی ہے میرے پاس. آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو. کیا کہا؟ چلے گئے. اب دوسرا شخص آیا، کہنے لگا حضور میری اولاد نہیں ہے، میرے لیے دعا کر دیں. آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو. کیا کرا کرو؟ اچھا، وہ شخص چلا گیا. اب تیسرا شخص آیا، کہنے کا حضور میں نے بڑی محنت سے، بڑی مشکل سے یہ باغ کو تیار کیا تھا، دن رات اس میں محنت کری تھی، ایک وبا ایسی آئی کہ میرا باغ پورا جل گیا. میرے لیے کچھ کریں، مجھے کچھ بتائیں پڑھنے کو تاکہ یہ میرا باغ ٹھیک ہو جائے. میرے گھر کا سارا دار و مدار اسی پر ہے. آپ نے اس کو کیا کہا؟ استغفار پڑھا کرو. اور قرآن کی آیت کے مفہوم پہ آ جاؤ سورہ انفال میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تم استغفار کرو گے تو تمہارے رزق میں برکت دوں گا. تم استغفار پڑھو گے تو میں تمہیں اولاد دوں گا. کیا؟ اگر کسی کو اولاد کی تمنا ہے، اولاد کی خواہش ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں کسی کو، کوئی مجھ سے پوچھے یا آپ سے کوئی پوچھے کہ حضور میری اولاد کے لیے دعا کریں، آپ بولو استغفار پڑھا کرو، وہ سوچے گا میں نے کون سا گناہ کر دیا تھا. کیا میں نے کون سا گناہ کر دیا؟ چلو میں گناہ گار بھی ہوں، میں استغفار پڑھنا شروع کر دوں گا. اگر میں گناہ گار نہیں ہوں تو میں استغفار کیوں پڑھوں؟ ایک مثال لے لو. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہیں جس چیز کی طلب ہے، تم اگر اس کو مکمل کرنا چاہو نا تو تم استغفار پڑھا کرو. آپ کا یہ اصل استغفار پڑھنا، یہ سمجھ لو کہ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے رب خوش ہوتا ہے. اور استغفار ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی ریاضت ہے کہ یہ آپ کو ایک لمحے میں، کیا ایک لمحے میں مومنین کی صف میں آ کے کھڑا کر دیتا ہے، اگر آپ چاہے کتنی گناہ گاری کیوں نہ ہو. صرف ایک لمحے میں. یعنی کہ ایک وہ شخص جس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو، کہ جس نے پوری زندگی اطاعت الہی میں گزاری ہو، اس کی صف میں آ کے ایک گناہ گار کھڑا ہو جاتا ہے اپنے خالی اس عمل سے. تو رب کا فضل کس پر ہوا؟ استغفار ایسی چیز ہے.
بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو ہر مرید کو ہر شخص کو اس کے دل میں استغفار ہونا ضروری ہے. آپ رزق میں پریشان ہونا، آپ استغفار کی تصویر پڑھنا شروع کر دو. یہاں تک کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی رسول کو فرمایا، صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، میرے گھر میں 3 دنوں سے فاقے ہوتے ہیں، صبح دوپہر شام کھانے کو کچھ نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا جاؤ استغفار پڑھا کرو. آپ نے نہیں کہا کہ فلاں سورت پڑھنا یا فلاں عمل کرنا یا 40 دن کا چلا کرنا یا یہ نش لکھنا یا یہ تعویذ دینا یا وہ کرنا، کچھ بھی نہیں کہا. آپ نے بیس بتائی خالی بنیاد.